اور جو بلوچستان کا صوبہ ہے اس میں جو قرضہ جات دیے جاتے ہیں وہ 1% سے بھی کم ہے، آدھے % سے بھی کم ہے، 0.39۔ اب یہ بل اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ جو دو صوبے خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو کہ دہشت گردی کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ غربت بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، تو بینکس کو اس بات پہ وہ کرنا تھا، مجبور کرنا تھا کہ وہ اپنے صرف ڈپازٹ ان صوبوں میں سے نہ لیں بلکہ اس صوبے کی ترقی کے لیے وہ جو قرضہ جات ہیں وہاں کے لوکل بزنس مین لوکل لوگوں کو بھی دیں، لوکل انڈسٹری کو بھی دیں۔ لیکن حکومتی بینچ انہوں نے اس کی اپوزیشن کی، لیکن میں حقیقت سے بتاتا ہوں کہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ کم از کم ایک ایشو پہ جس میں کہ دو صوبوں کا تعلق تھا تو بلوچستان کے سینیٹرز، چاہے اس میں باپ پارٹی شامل تھی، اس میں بلوچستان ANP تھی، سارے شامل تھے جو کہ عام طور پہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، اور اس طرف سے ایون MQM کی ایک سینیٹرز دو تھیں جو انہوں نے کہ سپورٹ کیا ہمارے بل کو، اور ہمارے ووٹس زیادہ تھے تو یہ ہو جانا تھا۔ لیکن آپ کو یاد ہو کہ جس طرح جمعے کے دن جب ہم پیکا کا وہ اپنا ریزولوشن پاس کرنا چاہتے تھے تو اس دن بھی پارلیمانی وزیر اس نے کورم کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ اسی طرح آج بھی جو گنتی ہوئی اس کا اعلان ڈپٹی چیئرمین نے نہیں کیا، کیونکہ اس سے نظر آتا ہے، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو لوگ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے وہ عوام کی بہتری میں کبھی فیصلے نہیں کریں گے۔ اور یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ جو فارم 47 کے لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے کبھی بھی اب کوئی لیجسلیشن نہیں ہونے دیں گے۔ آج یہ کئی دفعہ ثابت ہوئے اور آج بھی یہ ثابت ہو گیا۔ اور آخری بات، اس کے بعد میرے ساتھی بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آج جس طریقے سے رویہ ڈپٹی چیئرمین کا تھا، جس نے ان کی ڈفرنٹ اصطلاحیں، ایک آتے ہیں وہ کہتے ہیں آج ایک دوسری انہوں نے متعارف کرائی ہے، وہ ہے کہ ہو ہو۔ تو اب جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایک ڈپٹی چیئرمین کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہ سینیٹرز جو کہ 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو 2 سال ہوئے ہیں، آپ کو تو پارلیمانی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہے تو جس طرح کی اسے آپ نے، اور ایک دفعہ نہیں انہوں نے 2 بار کیا انہوں نے استعمال، تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ان کو ہاؤس سے اپوزیشن بیل سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ یہ ہاؤس اس طرح نہیں چلے گا کہ وہاں پہ جو اس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہے تو سینیٹرز کو کتے بلے سمجھے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کل آ کے خود ہی معافی مانگیں گے ایوان سے۔ شکریہ۔ دیکھیے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آج سینٹ میں جس طریقے سے شبلی صاحب نے ساری بات ڈیٹیل میں بتائی، میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک شخص جس منصب پہ اس کو بٹھایا گیا ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم سب کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ وہ کر رہے ہو، مطلب اس سے زیادہ اس ایوان کے لیے ڈسکسٹنگ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سیٹ کی اتنی زیادہ بے توقیری اور کیا ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں کو جب وہاں بٹھا دیا جاتا ہے جو شاید اس جگہ کے قابل نہ ہو، وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہم سے معافی نہیں مانگی، بے شک اگر وہ مجھے کہہ رہے تھے نکال دوں گا، نکال دے، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ جا کے ہمیں کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ وہ کر رہا ہو، اس جگہ پہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہم سے معافی مانگیں گے تو بات بنے گی، معافی نہیں مانگیں گے تو بات نہیں بنے گی، خلاص۔ بہت شکریہ۔